بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جلسہ ثوابی میں بڑی سازش اور جنیوا میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ عوام نے کیا کیا، اور ٹرمپ پاکستانی حکومت یا پاکستان کے لیے کتنا اچھا ثابت ہوں گے، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ یا میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت کیسے بنی، کیسے چل رہی ہے، کیسے ان کو بنایا گیا اور کیسے اقتدار میں لایا گیا۔ یہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا جانتی ہے، اور 9 فروری کے دن جس طرح رزلٹ اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہوئے، اسی دن سے پھر یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی کہ یہ فارم 47 والے ہیں۔ فارم 47 کے تحت بننے والی حکومت ہے، جبکہ فارم 45 کے تحت بننے والی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ ہر زبان پر یہ فارم 47 والا لفظ چلنا شروع ہو گیا، اور یہ پاکستان سے نکلتا ہوا پھر بیرون ممالک جتنے بھی اوورسیز پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے بھی پھر فارم 47 کا نعرہ باقاعدہ طور پہ لگانا شروع کر دیا۔ آج ہوا کچھ یوں کہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ اس وقت جنیوا میں ہیں، اپنی گلے کی کوئی سرجری کروانے کے لیے وہ وہاں تشریف لے گئی ہیں، اور آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی نظر آئی کہ جیسے ہی وہ ایک مقام سے گزر رہی ہیں تو وہاں پہ ظاہر پاکستانی کمیونٹی ہے، اوورسیز پاکستانی عورتوں کی آواز آ رہی ہے کہ یہ جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، یہ فارم 47 کے تحت بننے والی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اور پاکستانی قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں پر یہ لوگ دیکھیں ادھر کس طرح عیاشیاں کرنے ہوئے آئے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے اس پہ یہ یہاں پہ آ کر عیاشیاں کرتے ہیں، اور اپنے گلوں کے آپریشن سرجریاں کروانے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ کچھ واقعہ ہوا جنیوا میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ۔ اگر دیکھیں تو کوئی بھی وزیر اعلیٰ کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، سب سے پہلے تو وہ پاکستان کی پہچان ہوتا ہے، پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی بھی سب سے پہلے پاکستان ان کی پہچان ہوتی ہے، بعد میں وہ ملک جہاں پہ وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں یا زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی چیف منسٹر وہاں جائے تو ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہماری تہذیب ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ جن ممالک میں اوورسیز پاکستانی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھ کر کیا سمجھتے ہوں گے کہ یہ پاکستانی اپنے حکمرانوں کے ساتھ دوسرے ممالک میں بجائے اس کے کہ ان کی عزت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا استقبال کریں، تو اس طرح کی نعرے بازی کرتے ہیں، تو ایک اچھا پیغام میرے نزدیک تو نہیں جاتا۔ احتجاج کریں لیکن یہ خلاف نعرے وغیرہ بازی، نعرے بازی کرنا، یہ میرے نزدیک تو اچھا نہیں ہے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کے ساتھ عوام نے وہاں یہ سلوک کیا جو ویڈیو گردش کر رہی ہے۔ پاکستان میں کر لیں، اپنے ملک میں کر لیں، دوسرے ممالک میں یہ اس طرح کے کام نہیں اچھے لگتے۔ ان لوگوں کو کیا پیغام جاتا ہوگا، کیسی یہ قوم ہے پاکستان کی۔ اچھا، ایک طرف تو ناظرین اکرام یہ ہوا، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا سوابی میں۔ جلسہ کیسا ہوا آپ نے دیکھ لیا، بڑا کامیاب جلسہ تھا، جس کو کہیں کہ حد سے زیادہ کامیاب وہ جلسہ تھا۔ گاڑیاں دیکھیں، جتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں تھیں، تو سب نظر آ رہا کہ جلسہ کامیاب تھا، لیکن اس میں ایک ناخوشگوار واقعہ دیکھنے کو ملا
کہ وہاں پہ اس جلسے میں امریکی جھنڈے لہرائے گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے وہ جھنڈے اتروانا شروع کر دیے۔ اس سے بظاہر نظر آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی مرضی سے وہ جھنڈے نہیں لائے گئے تھے اس پنڈال میں۔ تو یہ ان کے بقول کہ ان کے خلاف یہ سازش کی گئی ہے۔ کچھ اور جماعتوں نے اپنے بندوں کو جھنڈے پکڑا کر امریکی وہاں پہ بھیجا تاکہ اس کا سارا بلیم ملبہ تحریک انصاف پہ ڈالا جائے کہ امریکہ میں ٹرمپ جیتا ہے، خوشی پاکستان میں تحریک انصاف والے کر رہے ہیں۔ وجہ کہ یہ تحریک انصاف کی قیادت ہی کہتی تھی کہ ہمارے خلاف سازش امریکہ سے ہوئی ہے۔ اب یہ امریکہ کے ہی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو نیا صدر بنا ہے ٹرمپ، وہ ہماری مدد کے لیے آئے اور عمران خان کو رہا کروائے۔ لیکن میری طرح کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ کسی دوسرے ملک کا جھنڈا، غیر ملکی جھنڈا یہاں لہرایا جائے، یا وہ عمل دخل یہاں ہمارے پاکستانی حکومت میں کریں، یا پاکستان پہ اپنا وہ اثر و رسوخ دکھانے کی کوشش کریں۔ ہم آزاد ملک ہیں، ملک پاکستان آزاد ملک ہے۔ یہاں پہ اسلامی کسی ملک کی محبت میں، سعودی عرب یا کسی اور ملک کی محبت میں ہمارے مسلمان ممالک ہیں، ان کا جھنڈا لہرانا اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جو امریکی جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، جو توقعات لگائی گئی ہیں صدر ٹرمپ پہ، وہ بالکل بھی ہماری توقعات پر پورا نہیں اتریں گے۔ اس کی وجہ دیکھ لیں، امریکی تاریخ دہرا لیں، جو بھی صدر آتا ہے انڈین کے ساتھ کس طرح کا ان کا سلوک ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ کس طرح کا ہوتا ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کا کس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے، اور فلسطین کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی امیدیں باندھ کر بیٹھ جانا کہ ہم صدر ٹرمپ پاکستانی حکومت یا پاکستانی عوام یا پاکستان کے حق میں بڑے بڑے اچھے فیصلے کریں گے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ اتنی امیدیں ہمیں نہیں لگانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی اور وہ دوستی نبھا رہے ہوں گے یا مزید نبھائیں گے، لیکن اوورال اگر ملک پاکستان کے ساتھ دیکھیں تو کوئی بھی امریکی صدر یا حکومت دیکھ لیں، وہ پاکستان کے مقابلے میں امریکہ جو ہے وہ انڈیا، بھارت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ زندہ مثال دیکھ لیں، ان کی ملاقات ہوئی بائی فونک مودی سے، نیتن یاہو کے ساتھ ہوئی، ڈیٹیل کے ساتھ، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اتنے ہمدرد نہیں، چاہے کوئی بھی وہاں کا صدر آ جائے، جتنے اسرائیل کے ہیں یا بھارت کے ہیں۔ تو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کے جھنڈے پاکستان میں لہرا کر خوشی منانی چاہیے۔ پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا سب سے اچھا ہے، سب سے خوبصورت ہے، اس کو لہرانا چاہیے۔ یا سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لہرائیں۔ اس طرح کے کام مزید آگے تحریک انصاف کو سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے، اور دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے جلسوں میں یہ اس طرح کا کام نیکسٹ ٹائم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بہت برا میسج آتا ہے پاکستانی قوم میں کہ یہ کس طرح کی کارروائیاں کر رہی ہے تحریک انصاف۔ لیکن ان کے بقول یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ طور پر سازش کی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین اکرام، ثوابی جو جلسہ تحریک انصاف کا ہوا بہت کامیاب جلسہ تھا، لیکن اس میں جو اعلانات کیے، عمر ایوب، اسد کیسر، بیرسٹر گوہر علی، سب سے خطرناک اعلان کیا علی امین گنڈا پور۔ اس نے حلف دیا باقاعدہ کہ میں حلف دے کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ جب اس نومبر کے مہینے میں خان صاحب کال دیں گے تو میں نکلوں گا، سر پہ کفن باندھ کر نکلوں گا، مجھے تکبر کے پہاڑ سے ٹکرانا ہے، مجھے ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں نکلوں گا، یہاں تک کہ واپس نہیں آؤں گا گھر جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کروا لیتا۔ انہوں نے مزید کہا پاکستانیوں سے، وہاں جو جلسہ گاہ میں موجود تھے ان سے بھی یہ حلف لیا کہ آپ نکلیں گے، اگر آپ نے نکلنا ہے تو ایک سفید چادر آپ نے پاس رکھنی ہے، جو اگر زندگی آپ کی چلی جائے تو آپ کے کفن کے طور پہ کام آیا آپ کو، تو آپ نے کفن باندھ کے نکلنا ہے۔ ہم سب نے نکلنا ہے، چاہے ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، چاہے ہمیں جیلوں میں ڈال دیں تو ٹھیک ہے، اگر جیلوں میں نہیں ڈالیں گے تو پھر ہم سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل سے
نکلوا کر لائیں گے، اس وقت تک ہم گھر واپس نہیں آئیں گے۔